السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کا موضوع ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ پیارے بھائیوں، صدقہ فطر کی تعریف ذکر کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر وہ صدقہ کی مقدار ہے جو ہر سال صاحب نصاب شخص پر ادا کرنا لازمی ہوتی ہے۔ اپنی طرف سے اپنی نابالغ اولاد اور اپنے غلاموں کی طرف سے اپنی بالغ اولاد اور اہل خانہ کی طرف سے ادا کرنا بھی درست ہے۔ ان کی اجازت کے ساتھ ادا کرنا درست ہے۔ کس پر صدقہ فطر واجب ہے؟ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے لیے لازمی ہے کہ بندہ مسلمان، عاقل، بالغ اور صاحب نصاب ہو، خواہ اس نصاب پر زکوٰۃ ہو یا نہیں ہو، لیکن اس کا مال نصاب کی مالیت کو پہنچتا ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ کس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے؟ انسان پر صدقہ فطر اپنی ذات کا ادا کرنا واجب ہے اور اپنی نابالغ اولاد کا ادا کرنا بھی واجب ہے اگر وہ مالدار نہیں ہے۔ اگر نابالغ اولاد کا کوئی مال اس کے پاس موجود ہے تو پھر اسی کے مال سے ان کا صدقہ فطر ادا کرے۔ بالغ اولاد اور اہل خانہ کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے، ان کی اجازت کے ساتھ۔ کب واجب ہے؟ صدقہ فطر انسان پر تب واجب ہوتا ہے جب کسی مسلمان عاقل کی ملکیت میں عید الفطر کی صبح تک ضروریات سے زائد اتنا مال ہو کہ جو نصاب کی مالیت یعنی 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولہ سونا کی ملکیت کو پہنچتا ہو تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ یاد رہے کہ یہ نصاب کی مالیت کو پہنچنا ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہو یا نہ ہو، اور وہ سامان تجارت ہو یا نہ ہو، سال گزرے یا نہ گزرے، ان تمام صورتوں بس اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ عید الفطر کی صبح کو اس بندی کی ملکیت میں اتنا مال ہے کہ وہ نصاب زکوٰۃ کو پہنچتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ مقدار صدقہ فطر کیا ہے تو صدقہ فطر کی مقدار اجناس کے اعتبار سے مقرر کی گئی ہے۔ اگر اجناس دینا چاہے تو 4 اجناس شرعاً مقرر ہے، ان کا مقررہ وزن ادا کیا جائے یا پھر ان اجناس کی قیمت صدقۃ الفطر کے طور پر دینا بھی جائز ہے۔ صدقہ فطر کی اجناس ذکر کر رہا ہوں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے شرعاً 4 اجناس مقرر ہے۔ نمبر 1، گندم 2.25 کلو ادا کرے یا اس کی قیمت ادا کرے۔ احتیاطاً ادا کرنے میں 2 کلو کا حساب کر لیا جائے۔ نمبر 2، جو 3.5 کلو ادا کرے یا اس کی قیمت جمع کرا دے۔ نمبر 3، کھجور 3.5 کلو یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ نمبر 4، کشمش 3.5 کلو یا اس کی قیمت ادا کر دے۔ ان تمام اجناس کا ذکر حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ ان اجناس کو ادا کر دے یا پھر مارکیٹ سے ان کی قیمت معلوم کر کے وہ ادا کرے۔ فطرانہ کس وقت ادا کرنا ضروری ہے؟ عید الفطر کی نماز سے پہلے یہ فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نے عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا نہ کیا ہو تو پھر عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا، لیکن ثواب والی فضیلت سے محروم ہو جائے گا۔ فطرانہ کا مستحق کون ہے؟ فطرانہ یعنی صدقۃ الفطر ہر اس بندے کو ادا کیا جا سکتا ہے جس کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کی گئی ہیں، ان تمام مصارف میں سے کسی ایک کو یا تمام کو تقسیم کر کے صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار 2024۔ صدقۃ الفطر ادائیگی میں اپنے علاقہ کی مفتیان کرام سے رہنمائی لی جائے یا از خود مارکیٹ سے ان اجناس کی قیمت معلوم کر کے ادا کرے۔ اس سال کی قیمت کے حساب سے تقریباً تمام شہروں میں گندم سے فطرانہ 250، کھجور کے حساب سے 1950 روپے، جبکہ کشمش کے حساب سے 3500 روپے بنتی ہے اور جو کے حساب سے 580 روپے بنتی ہے۔ یہ ایک عرفی اندازہ ہے، ضروری ہے کہ اپنے علاقہ کی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے فطرانہ ادا کیا جائے۔
کس جن سے صدقۃ الفطر ادا کرے؟ صدقہ فطر ہر شخص کا اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے ادا کرنا لازمی ہے۔ کمزور حیثیت کے افراد کے لیے شریعت نے گندم اور جو کو مقرر کیا ہے۔ باقی معاشی اعتبار سے جو افراد جتنا مضبوط ہے اور اللہ نے جتنی ثروت دی ہے اور جتنا نواز رکھا ہے، اسی حساب سے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے۔ سارے زندگی خان، چودھری، ملک اور اس جیسے ہزاروں القابات اپنے ساتھ لگا کر منصب و عہدوں پر زندگی گزارنے والے شخصیات بھی صدقہ فطر ادا کرنے میں سب سے کم درجہ جو شرع نے کسی فقیر صاحب نصاب کے لیے مقرر کیا ہے اس حساب سے ادا کرتے ہیں، مبادا کوئی ایک آنا ڈھیلا بھی راہ خدا میں زیادہ نہ چلا جائے۔ قریبی رشتہ دار کو صدقہ فطر ادا کرنا۔ اپنے کسی قریبی رشتہ داروں میں سے کن کو صدقہ فطر ادا کرنا جائز ہے؟ اگر وہ مستحق ہو تو رشتہ داروں میں بھائی بہن اور دیگر اصول و فروغ میں سے کوئی رشتہ دار اگر مستحق زکوٰۃ ہے اور وہ سید ہاشمی بھی نہیں ہے تو پھر ان کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے۔ اگر بھائی بہن کے ساتھ کھانا پینا مشترک ہو تو پھر ان کو دینے میں کراہت آئے گی، لیکن اس کا حل یہ ہوگا کہ ان سے کہا جائے کہ یہ رقم وہ اپنے کسی ذاتی اخراجات میں خرچ کرے، مشترکہ خرچ میں استعمال نہ کرے، پھر گنجائش ہوگی۔ غزہ کے متاثرین کو فطرانہ دینا جائز ہے۔ غزہ یا اس طرح کے دیگر مظلوم مسلمان ممالک کو صدقۃ الفطر دینا جائز ہے، کیونکہ یہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہے، ان کو دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ وقتی ضرورت اور حالات کے پیش نظر یہ بہتر ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔